علیکم، میں امداد صوب رہو۔ عمران خان سرکار ایک نئی مصیبت میں گھر چکی ہے۔ ایک مصیبت سر پر ہے اور دوسری آ رہی ہے۔ ایک مصیبت ہے منی بجٹ فائنانس بل، ترمیمی فائنانس بل، اور دوسری مصیبت عمران خان سرکار کے راہ پر کھڑی ہے اور وہ ہے فارن فنڈنگ کیس۔ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس کی سماعت شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ملنے کے بعد 4 جنوری کو الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور اب اس میں عمران خان کو ثابت کرنا ہوگا، پی ٹی آئی کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس جو فنڈنگ آئی ہے، اکبر اس بابر جو الزامات عائد کر رہے ہیں وہ الزامات جھوٹے ہیں اور صاف شفاف۔ صادق اور امین ثاقب نثار کی عدالت نہیں ہے، وہاں پر تو صادق اور امین ثابت ہو گئے تھے، یہاں پر بطور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی صداقت اور امانت کا سوال ہے کہ انہوں نے کوئی انلیگل فنڈنگ نہیں کی، کوئی غیر قانونی فنڈنگ نہیں کی۔ اب اس پر میں بعد میں آتا ہوں کہ اگر عمران خان کی پارٹی پر ان پر ثابت ہو جاتا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، اور وہ جو اکبر اس بابر کا الزام ہے، اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے مقابلے میں عمران خان اگر اپنا دفاع نہیں کر پاتے، ان کی پارٹی اپنا دفاع نہیں کر پاتی، تو کیا ہوگا اس پر بعد میں آتا ہوں۔ لیکن جو فوری مصیبت عمران خان صاحب کو گھیرے ہوئے ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، جس کے لیے اپنی ساری کی ساری مقبولیت، پوری زندگی کا کیا کرایہ داؤ پر لگانے کو تیار ہے، وہ سرپران بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے منی بجٹ۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر 350 کی ٹیکس استثناء کا منی بجٹ، اور وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج پیش ہونا تھا، نہیں پیش ہوا۔ کیوں نہیں پیش ہوا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی سرکار کو اندر سے بھی سپورٹ ملنا بند ہو گئی ہے۔ اندر سے کہاں سے؟ ایک اندر سے اور تھی، وہ اندر سے جو ہے وہ تو کافی دنوں سے بند ہو گئی ہوئی ہے وہ والی سپورٹ۔ وہ والی اندر سے سپورٹ مل رہی ہوتی تو خیبر پختونخوا سے عمران خان صاحب نہ ہارتے، ان کی پی ٹی آئی کی حکومت نہ ہارتی۔ اور ایک سپورٹ اندر سے پولیٹیکل سپورٹ کی بات کر رہا ہوں، کابینہ کی سپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کابینہ عمران خان صاحب کے سامنے، یا کابینہ کے ارکان اتحادی عمران خان صاحب کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے وفاقی وزیر دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ بلکہ وہ تو آپ کو میں نے سنا ہی دیا تھا، وہ جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے نکلیں، یہاں تو رہنے کے قابل نہیں رہا پاکستان۔ وفاقی وزیر جب وہ یہ کہیں کہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ ڈالر 178 پہ چلا گیا ہے، تو یہ والا منی بجٹ پاس کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی سپورٹ کون کرے گا؟ یہ سوال ہے سب سے۔ اسی لیے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شوکت ترین صاحب نے بریفنگ دینی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں ان کیمرہ بریفنگ دینا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا، اور وہ معاملہ آج کے اجلاس میں، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منی بجٹ کی منظوری ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے سیاسی، ہر بندہ جو ایم این اے بنتا ہے، جو ایم این اے تو بڑی چیز ہے، جو کونسلر بنتا ہے، وہ کونسلر بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا۔ اگر کونسلر اپنے گلی محلے کا بندہ کونسلر بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں وہ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اعتماد سب سے بڑی چیز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ عدلیہ پر اعتماد نہیں کرتے، اداروں پر اعتماد نہیں کرتے۔ ایک شخص جو اپنے گلی محلے کا کام کر رہا ہوتا ہے، جو سیاستدان، سیاسی کارکن ہوتا ہے، اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں تو ووٹ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جتنے بھی ایم این اے بنتے ہیں جو جینونلی ووٹ لے کر آتے ہیں، یا جو جینونلی نہیں بھی آتے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ اعتماد کم از کم حد تک تو برقرار رہے نا، تاکہ اگلی بار ووٹ لینے کے لیے ان کے پاس جائیں۔ کیا وہ کیا کہتے ہیں، کیا منہ اٹھا کر جائیں گے لوگوں میں۔ تو وہ ہوا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جب منی بجٹ کی بات آتی ہے، مزید ٹیکسز لگانے کی بات آتی ہے، تو عمران خان صاحب کو اپنے ارکان، ایم این ایز نہیں، وفاقی وزراء، اپنے معاون، اپنے مشیر کہتے ہیں، مشیر اور معاونوں کا تو وہ جو ٹنکی ہے نا، جو باہر سے ٹرنک شنک پکڑ کے وہ جو آگے ہیں یہاں پہ سوٹ کیس پکڑ کر، انہوں نے دوڑ جانا ہے، وہ تو دیہڑی لگا کے نکل جائیں گے۔ دیہڑی، میں پیسوں والی دیہڑی نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ٹشن ہے نا، آپ کی گاڑی، آپ کے پاس سرکاری پروٹوکول ہو، آپ آئیں دروازے، بابو آپ کے دروازے کھولیں، سر کی آوازیں آئیں، ہٹو بچوں کی آوازیں آئیں، تو ایک بندہ جو کچھ بھی نہیں ہے باہر، وہ خود یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب، باہر وہ میٹرو شیٹروں میں سفر کرتے ہیں، باہر سائیکلوں میں چلتے ہیں، اور یہاں پر 10 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کر چلتے ہیں، اور پھر یہاں پر کانووکیشنز میں جاتے ہیں۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ کانووکیشنز میں لوگ، بچیاں ان سے سرٹیفکیٹ نہیں لیتی، وہ کہتی ہیں کہ ہم نہیں لیں گی، پھر اس پر بھی ان کو خیر، تو وہ والے لوگ تو نکل جائیں گے، وہ ایک نہیں ہے، بڑی لمبی لائن ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں، لیکن وہ والے معاون، مشیر، وہ تو نکل جائیں گے۔ لیکن جو سیاسی لوگ ہیں، جو عوام میں جاتے ہیں، جو ڈیرا لگاتے ہیں، جو اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں لوگوں کے درمیان جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے،
وہ لوگ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب اگر یہ منی بجٹ آ گیا تو پھر ساڑھا ککھ بھی نہیں رہنا. کے پی کے انتخابات کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ہوا ہے. بلکہ ابھی تو یہ جو مناظر ہیں لکی مروت کے وہ چھوڑے تو نہیں جا سکتے نا. لکی مروت میں 6 گھنٹے خواتین سڑک پر احتجاج کر رہی ہیں. اب سوچیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی وہاں پر جو انتخابات اپنا جنرل انتخابات یا جس نوعیت کے انتخابات یا پی ٹی آئی کے نمائندے وہاں پر جائیں گے, جانے کے قابل ہوں گے. کراچی میں پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے خط لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو گیس چاہیے گھر میں, یعنی گھر میں ان کو اپنی ایم این اے کے پاس تو اب وہ عالم ہے. اور مہنگائی اس نے تو ساری حدیں پار کی ہوئی ہیں. ڈالر وہ جو میں نے گزارش کی اعجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 178 روپے پہ چلا گیا ہے, تو اس سے زیادہ اب اور تباہی برداشت نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے بچوں کو کہا کہ پاکستان سے نکلیں, بیچ بوجھ کے سارا کچھ نکل جائے یہاں سے. تو اس عالم میں جب منی بجٹ کا عمران خان صاحب اپنے کابینہ کے اجلاس میں لے کر بیٹھ گئے تو وہاں پر اتحادیوں سے ریزرمنٹ آئی ہے. اپنی وفاقی کابینہ کے ارکان نے کہا ہے کہ جی خدا دا واسطہ جی اے ساڈے ہاتھ جڑے دیکھو خان صاحب اس تو کہ نہیں جا سکتے, ایسی یہ لمٹ ہے, حد ہے. اس کے بعد اگر یہ ہم نے کر لیا, جس طرح ڈالر مزید اوپر جائے گا, جس طرح مہنگائی بڑھے گی, ہم نے آئی ایم ایف کی شرطیں مان کر پیٹرول کو یہاں لے آئے ہیں, بجلی ہر مہینے 5 روپے مہنگی کر رہے ہیں, اور آگے کہاں جانا ہے آپ نے, اور آگے لوگوں کو کہاں لے کر جانا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کو تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو اپنا سیاسی مستقبل پیارا ہے کہ نہیں پیارا, لیکن وہ لوگ وہ جو ہر بار سیاسی مستقبل کے چکر میں پارٹی بدلتے ہیں ان کو تو اپنا سیاسی مستقبل پیارا ہوگا نا. اور پی ٹی آئی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے, چاہے وہ وفاقی وزیر ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہیں, چاہے وہ صوبائی حکومت میں ہیں. تو انہوں نے وفاقی کابینہ میں خان صاحب کے سامنے جوڑ لیے ہاتھ, اور اس کابینہ کے اجلاس میں قومی سلامتی پالیسی تو بنی ہے, لیکن منی بجٹ جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا. کل خصوصی اجلاس ہوگا, اس کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا پر اجلاس ہوگا, اور اس کے بعد منی بجٹ لایا جائے گا قومی اسمبلی میں. اور اگر وہاں پاس ہوتا ہے تو ٹھیک, اگر نہیں ہوتا, لیکن وہ جو قومی سلامتی پالیسی ہے اس پر بھی حکومت لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے, مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, کم از کم ضیاء الحق کے آخری دور سے دیکھا ہے معاملات کو, پتہ ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے, موٹا موٹا تو پتہ ہی ہے نا. لیکن کم از کم مشرف اور اس کے بعد, تو مشرف کے دور میں جو اپنا دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوئے تھے اس میں پالیسیز بنتی رہیں, لیکن ہمارے ہاں جامع قومی سلامتی کی پالیسی بنی پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2008 میں مالاکنڈ آپریشن. زیادہ لمبا میں نہیں کھینچتا, پارلیمنٹ کا اجلاس, تمام پارٹیوں کو بٹھایا, آپریشن کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اس کو کنٹینیو کیا میاں نواز شریف صاحب نے. نیشنل ایکشن پلان بنا اے پی ایس کے بعد, عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ تھا. وہ اگر قومی سلامتی کی پالیسی اب ہم نے کوئی فوجی افسران اور وزیر اعظم نے بیٹھ کر ساتھ بنا لی ہے, تو اس سے پہلے والی پالیسیاں کیا تھیں؟ تو خیر, مطلب میں صرف میں نے ایک گزارش کرنی تھی کہ یار یہ جو ہر بار تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے. تاریخ میں سارا کچھ پڑا ہوا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ میں چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی, نیشنل سیکورٹی کمیٹیاں, کیا کیا رہا ہے اور کیا کیا یہاں ہوتا رہا ہے. اور نیشنل ایکشن پلان پر تو اس حکومت نے عمل درآمد کرنا بند کر دیا تھا. یہ ایک حقیقت ہے کہ بند کر دیا, بلکہ خان صاحب نے تو مذاکرات اور سیز فائر کر دیا نا. یہ جو سیز فائر بعد میں طالبان نے توڑا, ٹی جی پی نے, اور وہ اس پر انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا. تو خیر واپس آتا ہوں, اگر عمران خان صاحب کی حکومت کل کابینہ سے منظور کروا لیتی ہے منی بجٹ, اور اس کے بعد اس کی جو منی بل ہے, فائنانس بل جس کو کہتے ہیں, وہ ترمیمی فائنانس بل قومی اسمبلی میں لے آتی ہے اور وہاں پر منظور ہو جاتا ہے, تو پھر تو عمران خان کی حکومت فی الحال بچ جائے گی, لیکن عوام کی چیخیں بھی نہیں نکلیں گی اب تو, کیونکہ چیخ چیخ کے گلے بیٹھ گئے بھائی. مطلب وہ خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہوا ہے, ہڈیاں ہیں, پیس کے اب سرما بنانا ہے. تو عمران خان صاحب بنا لیں لوگوں کی, غریبوں کی ہڈیوں کا سرما, تو وہ بنا لیں, اور پھر کہیں گے اس سرمے وہ ہڈیوں کے مینار میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب جو بھوکے ننگوں کے ہڈیوں کے مینار بنا کر, خان صاحب پھر کہیں گے پاکستان اب بھی دنیا کا سستا ترین ملک ہے, اب بھی دنیا میں زیادہ مہنگائی ہے, تو کرنا ہے تو کر لیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اتحادیوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے. اتحادی تو ایسے موقع پہ وہ اگر خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کو اندر سے سپورٹ نہیں ملی تھی, تو پھر امکان یہ ہے کہ منی بجٹ عمران خان صاحب کو پاس کروانا مشکل ہوگا. میں ناممکن کی بات نہیں کر رہا, لیکن مشکل ہوگا, مشکل ترین ہوگا. تھا تو قومی اسمبلی میں وہ جو بجٹ تھا وہ تو بھلا ہو, شہباز شریف صاحب کا خود بھی غائب ہو گیا, اپنے ارکان بھی غائب کر دیے,
تو وہ تو ایک الگ کہانی تھی نا. شہباز شریف صاحب ظاہر ہے مسلم لیگ نون ڈیل کے چکروں میں پتہ نہیں کہاں کیا کیا کر جاتی ہے, ورنہ اس ٹائم پر بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا. کم از کم وہاں اگر بیٹھے رہتے تو وہ بھی نہیں تھے اور ان کے ارکان بھی نہیں تھے. تو خیر, اگر یہ منی بجٹ نہیں پاس کروا پاتی حکومت, یہ ترمیمی بل نہیں پاس ہوتا, تو پھر عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. اور پاس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ سہولت دستیاب نہیں ہے. وہ سہولت جو ان کو بجٹ کے ٹائم پہ دستیاب تھی, جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ میری کون سی مجبوری ہے, جا کے جنان دی مجبوری ہے, جا کے پاس کران, یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے. اور آگے سے جواب آیا تھا کہ اگر عمران خان بجٹ پاس نہیں کروائیں گے تو ان کو گھر جانا ہوگا, چلے جائیں گے. تو تب تو مجبوری تھی. اب اگر ان کی مجبوری ہوگی تو پھر وہ اتحادیوں کو کہیں گے کہ بیٹھے رہیں, لیکن ان کی مجبوری اب کم نظر آ رہی ہے. اسٹیٹ بینک والا جو بل ہے, جو پاکستان کو دفاعی بجٹ کے لیے بھی ادھر سے اجازت لینی ہوگی کہ جی ہم نے اپنے دفاعی بجٹ کے لیے اتنے پیسے دینے ہیں, ہم دے دیں. اسٹیٹ بینک ویسے تو نوٹ چھاپ کے پورا کر لیتا تھا نا, پھر الگ بات ہے کہ روپے کی قدر گر جاتی تھی, لیکن حساب کتاب کر لیتے تھے, جگاڑ لگا لیتے تھے. اب وہ دفاعی بجٹ کے لیے بھی ہم جگاڑ نہیں لگا سکیں گے, اب ہم تنخواہوں کے لیے بھی جگاڑ نہیں لگا سکیں گے. وہ اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری سرنڈر کرنے کا بل ہے وہ ہوگا. تو کیا یہ بل منظور ہو جائیں گے؟ لگ نہیں رہا. ہو جائیں اور بات ہے, چمتکار ہو جائے تو اور بات ہے. لیکن جس طرح عمران خان صاحب پھنسے ہوئے, پچھلے کافی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے نا, قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, اجلاس کی کارروائی اپنا وہ کورم پورا نہیں ہوتا, اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے. تو اب تو خیر خیبر پختونخوا والا معاملہ عمران خان صاحب کو سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ بل کروانا ہے اپنا منظور تو بے شک آپ کروا لیں, اس کے بعد آپ پنجاب میں ووٹ مانگنے نہیں جا سکتے. وہ جو آپ چاہتے ہیں نا, بلکہ پنجاب میں انہوں نے 1 کو دورہ کرنا تھا, تو وہ 31 کو آ رہے ہیں, ایک دن پہلے آ رہے ہیں پنجاب کا بلدیاتی الیکشن کے لیے. انہوں نے جو صحت انصاف کارڈ بیچنا ہے نا, نیا پاکستان انصاف کارڈ, نیا پاکستان صحت کارڈ, وہ یہاں پر لوگوں کو دیں گے کہ جی مارچ تک پورے پنجاب کو اس میں کور کریں گے, اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دے دیں. خیبر پختونخوا میں نہیں چلا تو پنجاب میں کیا خاک چل رہا ہے, ظاہر ہے پنجاب میں بھی نہیں چلے گا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ منی بجٹ عمران خان صاحب اس میں گھر چکے ہوئے ایک بڑی مصیبت, اور اس کی اگلی مصیبت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ کیس کی اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی تھی, اور آج خبر آئی ہے میڈیا سے, پھر اس کو میں نے خود بھی کنفرم کیا الیکشن کمیشن کے ذرائع سے, اور اس میں 4 جنوری سے اس کی سماعت ہوگی. چیف الیکشن کمشنر اور جو 2 ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے, سندھ اور بلوچستان والے, وہ اس کی ہیئرنگ کریں گے. اس میں جس طرح عدالت میں ہیئرنگ ہوتی ہے اسی طرح ہیئرنگ ہوگی. لیکن آگے کیا ہوگا؟ اگر تو عمران خان صاحب ثابت کر گئے کہ جی انہوں نے کوئی ایسی ہینکی پھینکی نہیں کی, ان کے جو فنڈنگ ہے وہ بالکل لیگل ہے, کوئی قانون سے ہٹ کے انہوں نے فنڈنگ نہیں کی, جو جس قانون کے تحت وہ بطور پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے, تو ٹھیک ہے, ستائی خیراں, پھر بطور پولیٹیکل پارٹی عمران خان کی پارٹی کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر اکبر اس بابر امنا کے ثابت کر گئے کہ انہوں نے ہینکی پھینکی کی ہے, انہوں نے انڈیا سے, اسرائیل سے, نہ جانے کہاں سے فنڈز اکٹھے کیے ہیں, اگر وہ ثابت کر گئے تو پھر الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا, وفاقی حکومت کے حوالے کرے گا وہ فیصلہ کہ یہ پارٹی جو ہے انہوں نے اپنا ان کی رجسٹریشن ختم کی جائے, اس کو کالعدم کیا جائے. انہوں نے قانون توڑا ہے, انہوں نے ضابطے توڑے ہیں, بطور پارٹی تحریک انصاف کو پولیٹیکل پارٹی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, لہٰذا اس کو آپ کالعدم کر دیں. بالکل وہ کالعدم کرنے والا پروسیجر پچھلے دنوں جو آپ نے آبزرو کیا تھا TTP کے لیے, وہ پروسیجر ہوگا. پھر حکومت جائے گی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ اس کو کالعدم کر دے گی, ایک پروسیجر ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی یہ حکومت اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دیتی ہے تو اس پر عمل کرے گی؟ تو جواب سیدھا ہے نہیں. اس کے بعد پھر ایک تنازع ہوگا, اگر اتنا حکومت یہ رہ جاتی ہے, اگر یہ اتنا سسٹین کر جاتی ہے تو جواب ہے کہ نہیں, پھر بڑا تنازع ہوگا. لیکن نہیں بھی رہے گی تو پھر اگلی حکومت جو بھی آئے گی وہ تو پھر ظاہر ہے پھر اس پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گی اور سپریم کورٹ میں جائے گی. پھر وہ سپریم کورٹ اگر اس کو پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے تو پھر اور بات ہے, اگر دیتا ہے تو پھر تحریک انصاف تو گئی. تو اس صورت میں اگر اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ عمل ہو جاتا ہے تو پھر تو حکومت کا دھڑن تختہ یہیں سے ہو جائے گا. یعنی پھر تحریک عدم اعتماد, اتحادیوں کو نکالنا, اس کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. پھر اگر منی بجٹ سے بچ جاتے ہیں عمران خان صاحب تو پھر فارن فنڈنگ کیس میں پھنسیں گے. وہ کیا ہے منیر نیازی کا, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا سے پار اترا تو میں نے دیکھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.